الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه محترم ومعزز دین و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین حنیف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس پر چلنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کو باقی رکھنے کے لیے اور اسی کی دعوت اور پرچار کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام نے الہ واحد کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچایا۔ ہمارے اور آپ کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف کو جھیل کر کے، برداشت کر کے اپنی امت تک، اللہ کے بندوں تک اللہ کے خالص اور سچے پیغام کو بلا کسی کم و کاشت کے، بلا کسی زیادتی اور کمی کے پہنچایا۔ ہر طرح کے درود و سلام کا نذرانہ ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج مطہرات پر۔ جن ایام سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، ان دنوں کے بعد ایک عظیم عشرہ ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے، جس عشرے کو ہم اور آپ عشرے ذی الحجہ کا پہلا 10 دن جانتے اور مانتے ہیں۔ اس کے پہلے 2 خطبے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے زندگی میں توحید کے جو چند پہلو تھے
ان کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی میں کس قدر مصائب اور مشکلات آزمائشیں آئیں، کیسے انہوں نے برداشت کیا، جھیلا، اور اللہ رب العالمین کے ایک خاص بندہ بن کر کے اپنی زندگی گزاری، اس عنوان سے گفتگو ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو اور اس عجیب و غریب واقعے کو ذکر کیا۔ شاید ایک عام آدمی کا ذہن وہاں تک نہ پہنچا ہو، یا اس نے جو ہم نے اور آپ نے گزشتہ 2 خطبے میں سنا، ایک بات سنی، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنے کا ارادہ کیا اور گاؤں والے سب عید کے نام پر باہر نکلے، خوشی کے نام پر باہر نکلے کہ عید منانے چلیں گے، اس کے بعد آ کر کے بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے ایک نظر آسمان پر دوڑائی، ستاروں پر دوڑائی اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ اب ان کے جانے کے بعد وہ انہوں نے کیا کیا، ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو باقی رکھا اور اس کے گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ جب ان لوگوں نے پوچھا تو کیا کہا، قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، کہ ان سارے بتوں کو توڑنے والا میں نہیں، ان میں کا بڑا ہے، یعنی بڑا بت جو باقی ہے اس نے توڑا۔ اور تیسری بات جو بھی آپ کو خطبے میں بھی بتائی گئی کہ جب حضرت سارہ کو لے کر کے وہ جا رہے تھے سفر پہ، تو راستے میں جب وہ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، اس کے کارندوں سے، تو بادشاہ نے ان کو بلوایا حضرت سارہ کو اور ان سے غلط کام کا ارادہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، جب وہ پوچھے گا تم کون ہو تو کہہ دینا اختی، تم میری بہن ہو۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے اور یہ اس کے دل میں خیال آنا فطری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 جھوٹ بولا۔ پہلا کیا کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ خوشی مناؤ، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ اور فطری حقیقت دیکھیں گے تو وہ بیمار نہیں تھے۔ اگر دیکھیں گے عام طور پر کہ بیمار ہوتے تو پھر کیسے ان کے اونٹوں ان کے بتوں کو توڑنے جاتے۔ اور ایک بات یہ، دوسری بتوں کو توڑنے والی بات کہا ان کے بڑوں سے پوچھو، اور تیسری بات یہی ہے حضرت سارہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، کہہ دینا یہ میری بہن ہے۔ یعنی یہ 3 بات، اس حدیث کو، اس بات کو حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کذبات سے ذکر فرمایا ہے، یہ کذبات ثلاث، یہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ۔ اب یہ حقیقت میں اسی کو مجھے بیان کرنا ہے کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، خلیل اللہ سے محبت کرنے والے، دین حنیف پر چلنے والے، انہی کے نام پر دین حنیف چل رہا ہے اور وہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یا ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں باتیں کی ہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں اس کی تشریح اور اس کا جواب کیا ہے، کیا مقصد کیا تھا اور اس کا اہل علم نے کیا جواب دیا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ کے رسول سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا، قال لم يكذب ابراہیم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، الا 3 کذبات، مگر 3 جھوٹ، سنتین فی ذات اللہ، 2 اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، اور تیسرا کیا تھا، تیسرا اپنے لیے۔ 2 جھوٹ اللہ کے لیے کیا، انی سقیم، اور ان کے بتوں سے پوچھ لو، ان کے بڑوں سے، اور تیسرا اپنے لیے یعنی حضرت سارہ کو یہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے۔
اور واقعی آپ کو بتایا گیا پوری تفصیل سے کہ واقعہ کہاں گئے تھے، کیسے ملاقات ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور بادشاہ کو پھر کیا لاحق ہوا، کیسے اس پر اٹیک ہوا مرغی کا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے، وہ کچھ نہیں کر سکا. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا، بادشاہ نے جملہ کہا تھا اپنے کارندوں سے جو حضرت سارہ کو ان کے پاس لے کر آیا تھا، کہا فقال له انك انما اتيتني بشیطان، تم میرے پاس شیطان لے کے آئے ہو. حضرت سارہ کے بارے میں کیا کہا شیطان ان کو کہ تم میرے پاس شیطان لے کر آئے ہو. ولم تأتني بانسان، یہ انسان نہیں ہے، تم میرے پاس انسان نہیں لے کر آئے ہو. فاخرجها من ارضی، تو تم اس کو میری زمین سے، میری سلطنت سے اس کو نکال دو. واعطها ہاجر، اور اس کو ہاجرہ دے دو، یعنی ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دو. اسی موقع پر جب اس کا بس کچھ نہیں چلا حضرت سارہ علیہ السلام پر، تو اس نے بطور ہدیہ، بطور انعام یا بطور شکست و ریخت کے حضرت ہاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اب اس میں 3 جھوٹ کا ذکر جو حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، تو کیا حقیقت میں یہ جھوٹ تھا یا کچھ اور تھی؟ اس سلسلے میں اہل علم نے کئی باتیں کہی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جس کو جھوٹ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ سوچنے والے، سننے والے کی سمجھ کے اعتبار سے کہا انما ہی بالنسبۃ الی فهم المخاطب والسامع، یہ سننے والے اور جو آدمی سامنے موجود ہے اس کے سمجھنے کے اعتبار سے تو ظاہراً جھوٹ معلوم ہوتا ہے، لیکن واما فی نفس الامر فلیست کذبا مذموما، کہتے ہیں حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس کا جواب بھی دیا گیا. پہلی بات یہ کہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے توریہ کرنا. توریہ اصل چیز کو چھپا کر کے کوئی دوسرا چیز استعمال کرنا، جیسے، اور توریہ اسلام میں جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کافروں کے ساتھ توریہ کرتے تھے. توریہ یعنی معاملوں کو چھپانا، یہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے. کیسے کہیں جنگ پہ جانا ہے، کہیں محاذ کھولنا ہے، کہیں لڑائی کرنا ہے، تو صحابہ کے درمیان آپ مخفی طور پر، چھپے طور پر بتا دیتے تھے کہ یہاں چلنا ہے، لیکن اشارے میں، کنارے میں ایسا اعلان کرتے تھے کہ وہاں جانا ہے، تاکہ کافر ہمارے راز کو، ہمارے اس بھید کو جان نہ سکے اور ان پر ہم حملہ کر لے جائیں. یہ توریہ اس کو کہا جاتا ہے. اور یہاں سارہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کہا کہ وہ چونکہ وہاں ان کی عزت بچانی تھی، اور یہ کہ ایک نبی کی بیوی ہیں، ان کی عزت و ناموس پر حملہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اسی لیے وہاں انہوں نے توریہ کا استعمال کیا. اور دوسری بات یہ ہم نے کہی کہ عمومی طور پر ساری عورتیں اسلام، مسلمانوں کی اسلامی بہنیں ہیں، لہذا انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. یہ حقیقت میں سننے کے والے کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا ہے. اور تیسری بات اہل علم نے ایک بات اور کہی، کہا فقہا کا، تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی آدمی کو ظلم سے بچانے کے لیے، اس کا کوئی گناہ نہیں، کسی آدمی کو کسی بادشاہ کے، کسی حاکم سے کہ جبر سے بچانے کے لیے اور اس سے ظلم کا دفاع کرنے کے لیے اگر وہاں آدمی جھوٹ بول دیتا ہے تو یہ شرعاً مباح ہے، کیونکہ اس کا کوئی جرم نہیں، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ستایا جانے والا ہے، تو اس آدمی کو اگر چند باتیں کہہ کر کے اس کو بچا لیا جاتا ہے تو یہ شرعاً مباح ہے. لہذا حضرت سارہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے کہا کہ کہہ دینا تم میری بہن ہو، یہ جھوٹ نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں خیال آیا ہو تو اپنے دل سے ہم اس خیال کو نکال دیں. اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہا، انی سقیم. جب ان لوگوں نے کہا چلو ہم لوگ میلہ منانے جا رہے ہیں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی میں نہیں جا سکتا ہوں. اور ایک طریقہ انہوں نے اپنایا ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس وقت بھی، فنظر نظرۃ فی النجوم، قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے آسمان میں ستاروں کو دیکھا. چونکہ یہ اہل عرب جو جاہلیت میں لوگ تھے اور اس کے پہلے کے لوگ تھے، یہ ستاروں سے اپنے مستقبل کو دیکھتے تھے، ستاروں سے اس کی اچھائی، اپنی اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے ان کے دل میں خیال لانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو میں بیمار ہوں.
ان میں یعنی یہ سمجھ لیا، انہوں کو دکھانا چاہا کہ دیکھو تم اس سے یہ کرتے ہو، اس سے عقیدہ پکڑتے ہو، گرچہ عقیدہ غلط ہے لیکن ان کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور اس کا معنی بیان کیا علماء نے. سقیم کا معنی کیا؟ بیمار، یعنی سأسقم، میں بیمار ہو سکتا ہوں. ممکن ہے ابھی فی الحال نہیں ہوں بیمار، لیکن ممکن ہے میں ابھی کچھ دیر بعد یا بعد میں بیمار ہو جاؤں. اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آدمی عام طور پر کچھ نہ کچھ اس کے اندر بیماری کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے. اور دوسری بات اہل علم نے یہاں یہ کہی ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میں بیمار ہوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بت پرستی کو دیکھ کر، تمہاری شرک میں لت پت تمہاری نسل کو دیکھ کر کے میرا دل بالکل بیمار ہو چکا ہے. اور حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. میں تمہاری شرک کو دیکھ کر، تمہاری بت پرستی کو دیکھ کر، تمہارے عقل کو دیکھ کر میں پریشان ہو چکا ہوں، میرا دل بیمار ہو چکا ہے. یعنی تم کو اصلاح کی کوشش تم نہیں کرتے اور تم اتنے عقل سے ورے ہو، عقل سے پیدل ہو کہ تم اتنا نہیں سمجھتے ہو میرا دل بیمار ہو چکا ہے. لہذا علماء نے تصریح کی کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ یہ سچائی پر مبنی بات تھی جو انہوں نے بیان کیا. اور تیسری بات جو انہوں نے کہا بتوں کے سلسلے میں، قال بل فعلہ کبیرہم، اور بہت لمبا واقعہ ہے قرآن کریم میں. سورہ مومنون میں، سورہ مومنون نہیں 17ویں پاری کی صورت میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ، اپنے قوم سے جو مخاطب ہوئے اور آگ میں ڈالے گئے، اور یہ کہ انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر آ کے ان لوگوں نے سوال کیا، سارا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے قرآن مجید میں. انہوں نے کہا جب دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، آ کے پوچھا، لوگوں نے تذکرہ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان لوگوں نے کہا ایک نوجوان جو ہمارے بتوں کا ذکر کیا کرتا تھا اس نے کیا ہوگا. ان کے پاس گئے، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو، تم اپنے بڑے سے پوچھ لو، یہ جو بڑا بت کھڑا ہوا اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. یہاں بھی انہوں نے ان کے اس شرک کی اور ان کے اس عقیدے کی تردید کی، ان کو رسوا کیا. یہ بول نہیں سکتے پھر تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ وہاں واضح کیا انہوں نے کہ یہاں بطور جزر اور توبیخ کے تھا، ایک الزامی جواب تھا. یعنی تم کو اتنی عقل نہیں کہ یہ بات نہیں کرتے پھر بھی ان کو پوچھتے ہو. تم اگر بات کرتے تو جا کے پوچھ لو. یہ ان کے عقیدے پر ضرب تھی، ان پر ایک الزامی جواب دیا اور ان کو ڈرایا، دھمکایا اور توبیخ کی کہ تم اتنے گئے گزرے ہو کہ جو بولتا نہیں اس کو پوچھتے ہو. یہاں انہوں نے بہت بہترین استعارہ استعمال کیا اور یہ ضرب المثل کے مثل کے طور پر استعمال کیا کہ جو بات نہیں کرتا ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. لہذا یہ بھی جھوٹ نہیں. یہ تین چیزیں جس کو امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے، امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور کئی کتابوں میں حدیث کے یہ حدیث موجود ہے. لہذا ہم یہ نہ سمجھیں، یہ ہمارے دل میں کہیں یہ خیال نہ آئے. آج کچھ لوگ جو الحاد کے شکار ہیں یا اسی کی بنیاد پر بہت سارے مفکرین، میں نام لوں گا علامہ مودودی، وحید الدین خان اور اس کے علاوہ چند لوگوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، کہا یہ قرآن سے ٹکراتا ہے اور یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث کا انکار کر دیا انہوں نے. اور جب اس کا مفہوم انہوں نے نہیں سمجھا اور یہ کہ حقیقت جو بات تھی جو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نبی سے ایسی چیزوں کا صدور ممکن نہیں ہے، پھر کیسے ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے بخاری کی روایت کا، مسلم کی روایت کا انکار کر دیا، کہا یہ قرآن سے ٹکراتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے جھوٹ ہے. اس طرح انہوں نے باتیں کر کے حدیث کا انکار کر دیا. یہاں ایک بات رک کر کے میں کہوں گا کہ اسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے بات کرنے سے معذرت کر لیا. اسی چیز کو رکھ کر کے، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، شفاعت والی ہے، شفاعت کبریٰ والی روایت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب سارے انسان جمع ہوں گے، سارے انسان، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں سب جمع ہوں گے، اور وہ عالم جو محشر کا عالم ہوگا وہ کسی سے مخفی نہیں. کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات آ چکی. سارے لوگ سفارشی ڈھونڈیں گے، کاش ہماری کوئی سفارش کر دے، کاش ہمارے لیے کوئی کچھ بول دے. سب سے پہلے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ سب سے پہلے نبی ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے. تو ان کو اپنا وہ عمل یاد آ جائے گا. اپنا عمل کون سا؟ جو انہوں نے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا اور وہ چلے گئے تھے، کہیں گے میں نے گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے.
میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں، میں نے گناہ کیا کیا منہ دکھاؤں. یہ نبیوں کا تقویٰ اور نبیوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، ان سے بات کرنے کا ڈر یہ ہے. اور ہماری حالت کیا ہے غور سے. اسی طرح کے انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے لوگ کچھ نہ کچھ ایک ایک بات ذکر کر کے وہ کہیں گے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں، میں نے گناہ کیا ہے. جب ان کے پاس جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ان کو یہ اپنا واقعہ یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں، میں کیسے اللہ کے سامنے جا کے تمہاری سفارش کروں. آخر میں بڑی لمبی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اللہ کے رسول اس کے بعد موحدین کے لیے سفارش کریں گے. یہ روایت صحیح طور پر ثابت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے انبیاء کرام کتنے حساس تھے. یعنی اس کو حقیقت میں جھوٹ بھی نہیں، لیکن وہ کہیں گے یہ میں نے جھوٹ کہا، میں نے گناہ کیا، میں کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمہاری سفارش کروں یا کچھ بات کر سکوں، میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. آج ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ، دغا بازی، چغلی، تانا زنی، حرام کمائی، لوگوں کو دھوکہ دینا اور بہت ساری باتیں ہیں. پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بہت اچھے بندے ہیں، بہت متقی بندے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بات کر لیں گے، گفتگو کر لیں گے. اور ہمارا عمل دکھاتا ہے کہ ہم کتنے جری ہیں. اللہ کے حقوق کے سلسلے میں، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم کتنے جری اور بہادر ہیں. گناہ کر کر کے بھی ہمارے دل پسیجتے نہیں ہیں، نرم نہیں ہوتے. اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں، حدیثیں سن کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے. یہ حقیقت میں دلوں پر زنگ لگنے والی بات ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں. نبیوں کی حالت یہ کہ گناہ بھی نہیں ہے. ایک بس یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی سوچ کے اعتبار سے گناہ ہے، لیکن حقیقت میں گناہ نہیں، گناہ جھوٹ نہیں. لیکن پھر بھی اتنا خوف اللہ ہے کا اور ہمارے دلوں سے کتنا خوف ہے یہ ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور اس کا خوف پیدا فرمائے. یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس کا جواب دیا گیا قصبۃ سلاس کا. اب اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت کیا ملتی ہے، اس میں درس کیا ہے ہمارے لیے، عبرت کیا ہے؟ پہلی چیز یعنی فقہی فائدہ اس قصے سے سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں کا دفاع کرتا ہے. کیسے؟ آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ رب العالمین جس نے کتاب کو نازل کیا، اللہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، وہ صالحین کا ولی ہے، ذمہ دار ہے. کیسے یہ بات کیسے فٹ ہوتی ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام جب اس بادشاہ کے چنگل میں آئیں تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے دعا کیا تھا، فریاد کیا تھا، اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے ہم کو بچا لے. اللہ نے دعا ان کی قبول کی. لہذا نبیوں کی طرف سے، نیک لوگوں کی طرف سے، صالحین کی طرف سے اللہ دفاع کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے. اگر وہ سچے راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی تئیں محسن ہیں. اور دوسرا فائدہ اس واقعے سے، اس قصے سے ہمیں یاد ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں سے بڑے مصائب، بڑی سی بڑی مصیبت، تکلیف کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اور اس کی مثال ہم نے اور آپ نے گزشتہ خطبے میں سنی ہے. وہ 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ جو غار کے نیچے دب گئے تھے، ان کی دعاؤں نے کتنا بہترین اثر دیا کہ وہ غار سے پھر صحیح سالم نکل گئے. اور یہاں سارہ نے دعاؤں کا وسیلہ بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور ان کو ایسے بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری آزمائشوں سے مبتلا کیا اور وہ کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو امام بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سچے بندے بن کر کے زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بناتا ہے، جانشین بناتا ہے، ان کو سطوت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے. اور اسی کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہی اس زمین کے وارث ہیں. اس زمین کے وارث
میرے نیک بندے ہیں، لیکن نیک بننا یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور اس واقعے سے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، جس کا ہمیں اور آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمونے ہم نے اور آپ نے سنا، توحید کے حوالے سے، آزمائش کے حوالے سے، اور آج کے اس خطبے سے جو قصبات ثلاث کا ذکر کیا گیا، اس واقعے سے جو نصیحت ملتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر مصیبت میں اللہ سے دعا، اللہ سے استغاثہ، اللہ سے فریاد کرنا چاہیے، اور یہی ایک آدمی کا خاصہ اور ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے محبت پیدا فرمائے، اور ان کی زندگی کو ہمیں اور آپ کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک بات اور جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ 19 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اور ذی الحجہ کے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں ایک کام جو ہمیں آپ کو کرنا ہے، اللہ جو فرماتے ہیں من اراد منکم ان یضحی، جو شخص تم میں سے یہ ارادہ کرے، جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کرے، تو فلیأخذن من شعرہ واظفارہ، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع سے ہونے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لے۔ یہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد نہ کاٹے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ دوسری چیز جو حدیثوں میں ثابت ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ روایت صحیح درجے تک پہنچتی ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی نہ ہو، قربانی کا ارادہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ وہ بھی اگر ذی الحجہ کے 1 سے لے کر کے 10 کے درمیان اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتا ہے اور وہ رک جاتا ہے اس سے، پھر عید کے بعد آگے کاٹتا ہے، تو اس کو حدیث کی روح سے قربانی کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اس کے بندوں پر ہے کہ اس کے ایک عمل کو مان کر کہ آدمی قربانی نہ کر کے بھی قربانی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسی حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو عام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔